السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ ماں بہنیں، جب بھی اللہ پاک دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرماوے تو دین کی باتوں کو بہت دھیان سے، بہت توجہ سے سننا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم دین کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں تو اللہ رب العالمین عمل کی بھی ضرور توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، فرمایا کہ میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم
کریم میں بیان فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنی فضل و کرم سے، تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سب کو جنت الفردوس نبی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرہ عید کہتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں نیک کاموں کا ثواب، بھلائی کے کاموں کا اجر باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز کا ادا کرنا باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن میں صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کیا، کوئی گناہ کا کام نہ کیا، کوئی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کیا، تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، جمعہ کے مبارک دن میں گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنا آسان فرما دے گا، اللہ پاک اسے اپنے فضل و کرم سے باقی 6 دنوں میں گناہ سے بچا لے گا۔
جو امتی جمعہ کے مبارک دن میں گناہ سے بچ جائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کام کیے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان کے لیے باقی 6 دنوں میں نیکی کرنا، بھلائی کے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم سب کو نوازا ہے۔ دنیا کی مبارک زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں، دنیا کی شور زندگی میں، دنیا کی فانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہم پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں احسانات فرمائے ہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے ماں بہنیں، آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے بدن کا، ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی بدن کے بالوں کو، جسم کے بالوں کو، باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ماں بہنیں کوئی معمولی نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ اللہ پاک نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، کرم کا معاملہ فرمایا ہے، احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، اگر میں چاہتا تو تمہیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تمہیں عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ ماں بہنیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ایمان کی قدر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے قدر نہیں ہوتی کہ اس پر ہم نے محنت نہیں کی ہے، بغیر محنت کے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ماں کی گود سے ہم مسلمان بنے ہیں، ورنہ جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے اس چیز کی آدمی قدر کرتا ہے، بغیر محنت کے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس چیز کی آدمی کو قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایمان کو بڑی محنت، بڑی قربانیاں، بڑی مشقتوں سے حاصل کیا ہے۔ میں آپ کو زبردست بات بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، اللہ پاک نے عورتوں میں بھی وہ جذبہ رکھا تھا، عورتوں میں بھی ایمان کا کیا زبردست جذبہ تھا، ان کا ایمان کیسا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ چونکہ یہ باتیں آپ کے لیے ہیں اس لیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ نے ایک ظالم کا نام سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں فرعون۔ فرعون یہ ایک ظالم بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی
اس نوکرانی کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ گئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سمجھ میں آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سمجھ میں آ گیا، اور اس نوکرانی نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، مسلمان بن گئی۔ اب فرعون ظالم نے دیکھو کیا زبردست ظلم کیا ہے، اس نوکرانی کو بہت سمجھایا، او اللہ کی بندی، او اللہ کی بندی، او عورت تو بہت کمزور ہے، ارے تو میرے ظلم کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب وہ فرعون ظالم تو چونکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خود رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خود خدا کہتا تھا، لیکن وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ نہیں نہیں یہ انسان ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان بن گئی۔ اب وہ نوکرانی کو فرعون ظالم سمجھا رہا ہے، لیکن چونکہ نوکرانی کے دل میں بات بیٹھ گئی تھی کہ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، یہ فرعون ظالم خدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اللہ کو ایک مان لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا تھا۔ اب وہ ظالم جس نے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، عورت تو کمزور ہوتی ہے، عقیدے کے معاملے میں بھی کمزور ہوتی ہے، عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے، لیکن اس عورت کا ایمان کیسا زبردست مضبوط تھا۔ اس عورت کو اللہ رب العالمین نے کیا زبردست انعام، کیا زبردست اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں ایمان بھر دیا تھا۔ وہ فرعون ظالم جس کی نوکرانی نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک نے اسے ایمان دے دیا۔ اب فرعون ظالم نے کیا کیا، اپنا پورا دربار سجایا، اور دربار سجانے کے بعد اس نوکرانی کو بلایا۔ نوکرانی کی علماء نے لکھا ہے کہ دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی تھی، ایک 3-4 سال کی بچی تھی، ایک دودھ پیتی بچی تھی۔ اب ماں کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کی ماں کے دل میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اب فرعون ظالم نے سمجھایا کہ او عورت تو مان جا اور موسیٰ کے رب کا انکار کر دے اور مجھے رب مان لے۔ فرعون ظالم کہتا ہے تو مجھے رب مان لے، موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، لیکن وہ عورت تو پکی مسلمان ہو چکی تھی، اس نے انکار کر دیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میں اللہ کو رب مان چکی ہوں، اب وہی سب کچھ میرا کرنے دھرنے والا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرعون ظالم نے کیا کیا، اپنا پورا دربار سجایا ہوا تھا، ایک آگ جلائی، آگ کے اوپر ایک بڑے سی کڑھائی رکھی، کڑھائی کے اندر تیل ڈالا اور تیل کو بہت زیادہ گرمایا، بہت زیادہ گرم کیا۔ گرم کرنے کے بعد وہ فرعون ظالم نے اس عورت کی 4 سال کی معصوم بیٹی کو پکڑا اور 4 سال کی معصوم بیٹی کو اس تیل میں ڈال دیا۔ اب ماں کی تو چیخیں نکل گئی، ماں کی تو چیخیں نکل گئی، لیکن اندر سے روئی، ظاہر میں نہیں روئی ہے، ظاہر میں نہیں روئی ہے۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ وہ بیٹی 4 سال کی کہتی ہوئی جا رہی تھی، اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، لیکن ایمان کو مت چھوڑنا، یہ فرعون ظالم کو رب مت ماننا، ارے کرنے دھرنے والا تو ایک اللہ ہی ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، وہ چاہے تو زندگی دے دے وے، وہ چاہے تو موت دے دے وے، سب کچھ وہی کرتا ہے، ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اب فرعون ظالم نے 4 سال کی معصوم بیٹی کو تیل میں ڈالا، وہ بیٹی تو بیچاری پوری جل گئی، پوری ختم ہو گئی، لیکن ماں کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ دل بہت ٹوٹا، دل بہت ٹوٹا، دل بہت زخمی ہوا، چونکہ ماں کے دل میں بیٹی کی بڑی محبت تھی۔ اب وہ فرعون ظالم پھر کہتا ہے، دیکھ میں نے تیری 4 سال کی بیٹی کو جلا دیا ہے، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، ابھی بھی تو سنبھل جا اور موسیٰ کے رب کا انکار کر دے اور مجھے رب مان لے، مجھے رب مان لے۔ لیکن وہ فرعون ظالم کی بات اس نوکرانی نے نہیں مانی۔ اب فرعون ظالم نے اس کی معصوم 6 مہینے کی دودھ پیتی بچی کو پکڑا، اسے تو معلوم بھی نہیں تھا، ماں اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی اور لے کر آئی تھی، اور فرعون ظالم کے لوگوں نے اس بچی کو چھین لیا اور اسے بھی تیل میں ڈال دیا، اسے بھی جلا دیا۔ اب ماں کی چیخیں نکل گئی، اندر ہی اندر اس کا دل پھٹ گیا، اگرچہ آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ماں کی آنکھوں سے اللہ نے پردہ ہٹایا
اور وہ بچی بھی, معصوم بچی بھی کہتی ہوئی جا رہی تھی, اماں صبر کر لینا, اماں صبر کر لینا, اماں صبر کر لینا, لیکن ایمان کو مت چھوڑنا, ایمان کو مت چھوڑنا. ماں بہنیں, ہمیں قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے, ہم نے ایمان کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, ماں کی گود سے ہمیں ایمان ملا ہے, اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. ورنہ اگر ہمیں قدر ہوتی تو ہماری زندگی اللہ کو ناراض کر کے نہ گزرتی, ہماری زندگیوں میں نماز قضا نہ ہوتی, ہماری زندگی جھوٹ میں نہ گزرتی, ہماری زندگی کسی کی غیبت کرنے میں نہ گزرتی, ہماری زندگی تیری میری میں نہ گزرتی, ہماری زندگی کسی پر الزام لگانے میں نہ گزرتی, ہماری زندگی سودی لین دین میں نہ گزرتی. لیکن چونکہ ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی ہے, اس لیے ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. اب فرعون ظالم نے اس کی معصوم بیٹی کو بھی, دودھ پیتی بیٹی کو بھی جلا دیا, دودھ پیتی بیٹی کو بھی جلا دیا. اب وہ بیٹی بھی چیختی چلاتی رہ گئی, بیٹی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, معصوم دونوں بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو گئی. اب فرعون ظالم کہتا ہے, او عورت, ابھی بھی تو میری بات مان لے, موسیٰ کے رب کا انکار کر لے. اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے, اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے تو مسلمان بنی ہوئی ہے, ایمان کو چھوڑ دے. لیکن وہ کیا کہتی ہے نوکرانی, ارے تو نے میری دو بیٹیوں کو آگ میں جلا دیا, جب میری بیٹیاں نہ رہی تو مجھے رہ کر کیا کرنا ہے؟ ارے تو جو چاہے کر لے, لیکن ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے, ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. چنانچہ درباریوں نے فیصلہ کیا فرعون کے حکم پر کہ اس عورت کو بھی تیل میں ڈال دیا جائے, اس عورت کو بھی جلا دیا جائے. لیکن وہ عورت زبردست کیسی حیا والی تھی, کیسی شرم والی تھی. اس نے درباریوں سے کہہ دیا, او لوگو, میرے بدن کو ہاتھ مت لگانا, میرے بدن کو ٹچ مت کرنا, میں مسلمان ہو چکی ہوں, میرے ذمہ میں پردہ ضروری ہے, اب میں اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں, میرے جسم کو کوئی چھو نہیں سکتا, میرے جسم کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اگر تم مجھے تیل میں جلانا چاہتے ہو تو میں خود پڑوں گی, لیکن میرے جسم کو پکڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. چنانچہ وہ عورت بھی مجبور ہو کر وہ آگ میں, وہ تیل میں خود پڑی, اور وہ بھی کچھ دیر ہونے کے بعد پوری جل کر ختم ہو گئی. ماں ایمان کی وجہ سے اپنی دونوں بیٹیوں کو اس نے آگ میں جلتے ہوئے, تیل میں جلتے ہوئے دیکھا, اپنی جان بھی اللہ کو دے دی, لیکن ایمان نہ چھوڑا, ایمان نہ چھوڑا, ایمان نہ چھوڑا. ہوا ایسا کہ اس زمانے میں فرعون ظالم نے جو ان کی ہڈیاں تھی, ان ہڈیوں کو, ماں کی اور اس کی دو بیٹیوں کی ہڈیوں کو کسی جگہ پر زمین میں دفن کر دیا. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2000 سال بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہیں. اور معراج کے سفر میں جب آپ ایک مقام سے گزرتے ہیں جہاں پر وہ فرعون کی نوکرانی اور اس کی دو بیٹیوں کی ہڈیوں کو دفن کیا ہوا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین سے, جبریل مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو جبریل نے بتلایا, میرے محبوب, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ ظالم بادشاہ فرعون کی نوکرانی اور اس کی دونوں بیٹیاں, یہاں پر ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا ہے, اور ان ہڈیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے فرعون کی بیوی, فرعون کی وائف, جس کا نام ہے حضرت آسیہ, حضرت آسیہ وہ محل میں رہنے والی عورت تھی, بڑی زبردست ان کی لائف تھی. جب اس نے دیکھا کہ میرے شوہر نے نوکرانی پر ایسا ظلم کیا ہے, میرے شوہر نے نوکرانی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے, تب عورت تو عورت ہوتی ہے, عورت کا دل اللہ نے بڑا زبردست بنایا ہوا ہوتا ہے. جب وہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں رحم لے لیتی ہے تو کسی کا تڑپنا عورت کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک نے عورت کے دل میں وہ ایک زبردست محبت کی کیفیت رکھی ہوتی ہے, وہ کسی کا تڑپنا برداشت نہیں کر سکتی ہے. اب وہ عورت فرعون ظالم کی بیوی حضرت آسیہ, جب اس نے دیکھا کہ میرے شوہر نے, یعنی میرے ظالم شوہر نے ایک نوکرانی کے ساتھ اور اس کی دو معصوم بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا, تو وہ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے, فرعون کی بیوی کہتی ہے, وہ ظالم, میں بھی تجھے رب نہیں مانتی ہوں, تو رب نہیں ہو سکتا, رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. ارے رب تو محبت کرتا ہے, رب تو محبت کرتا ہے, رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو نے ہمارے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو جلا دیا, اس کی دونوں بیٹیوں کو جلا دیا, اور ظالم شوہر, میں تجھے رب نہیں مانتی ہوں, میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں, اور میں بھی موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں. سنو ماں بہنیں, جب فرعون ظالم کی بیوی حضرت آسیہ نے جب یہ بات کہی تو فرعون اور زیادہ بھڑک گیا, اور زیادہ بھڑک گیا.
اور میں آپ کو وہ ساری باتیں اوپن نہیں بتلاؤں گا کہ فرعون نے اس کی بیوی کو کیسی زبردست سزائیں دی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون ظالم نے اس عورت کو، اپنی بیوی کو بہت ستایا، بہت مجبور کیا کہ دیکھ تو محل میں رہنے والی عورت ہے، کئی ملازم تیرے کہنے پر کام کرتے ہیں، کئی نوکرانیاں تیرے کہنے پر کام کرتی ہیں، تجھے اللہ نے ایک شاہی زندگی نصیب فرمائی، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے شاہی زندگی نصیب فرمائی ہے، دیکھ میں نے تجھے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائی ہے، موسیٰ کے رب کا انکار کر دے ورنہ تیرا بھی بڑا زبردست برا حال ہوگا۔ لیکن اس عورت کے دل میں ایمان مضبوط تھا، اس عورت کے دل میں ایمان مضبوط تھا، اس نے اپنے ظالم شوہر سے کہہ دیا، او ظالم تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، لیکن اب موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اب موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اب میں موسیٰ کے رب کی غلام ہو چکی ہوں، موسیٰ کے رب کی فرما بردار ہو چکی ہوں، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوں۔ فرعون ظالم نے طرح طرح کی سزا دی، علماء نے لکھا ہے کہ کیسی سزا دی، بدن کے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد بدن پر مرچی ڈالی گئی، لیکن پھر بھی نہ مانا، پھر بھی وہ عورت نہ مانی، عورت کے دل میں ایمان مضبوط تھا۔ ارے علماء نے لکھا ہے کہ زہریلے جانور اس کے بدن پر چھوڑے گئے، سانپ بچھوؤں کو چھوڑا گیا، لیکن وہ عورت اللہ کو کیسی زبردست اللہ سے محبت کرنے والی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں موجود ہیں اس عورت کو فرعون ظالم نے سزا یہ دی، فرعون ظالم نے سزا یہ دی جیسے ہم دیوال میں کیل ٹھوکتے ہیں، کھیلی ٹھوکتے ہیں، وہ فرعون ظالم نے عورت کو لٹایا اور کھیلی ٹھوک کر زمین میں اس کو کھیلے ٹھوکے۔ یعنی قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب فرعون ظالم کسی کو سزا دیتا تھا، لیکن وہ عورت کی دعا بھی 28 سپارے میں موجود ہے، کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ ظالم کے ظلم سے میں تنگ آ چکی ہوں، اے اللہ میں تجھے رب مان چکی ہوں، اے اللہ میں تجھے رب مان چکی ہوں، اے اللہ یہ ظالم کے ظلم سے تو مجھے نجات نصیب فرما دے، یہ ظالم کے ظلم سے تو مجھے نجات نصیب فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عورت ہوں اور ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں ایمان کا انکار کر بیٹھوں، اللہ میں انکار کرنے والی تو نہیں ہوں، مجھے اس ظالم سے اور اس کی ظالم قوم سے بچا لے، اور اللہ تو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ یہ فرعون ظالم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، وہ عورت بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن فرعون ظالم کی بیوی نے بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب ایمان قربانیوں کے بعد حاصل ہوتا ہے تو آدمی کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اب شوہر کو عورت کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے وہ باتیں ہم مزید میں مردوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرے، اللہ رب العالمین اس عورت کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا ثواب نصیب فرمائیں گے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان والے نبی ہیں، بڑے مقام والے نبی ہیں، بڑے مرتبے والے نبی ہیں، ماں بہنیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا۔ جب ایمان پر حضرت آسیہ بہت مضبوط تھی، ایمان پر ڈٹی ہوئی تھی، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت میں بیوی بھی بنے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی کو بہت محبت تھی، ہمارے نبی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہی تھی تو حضرت خدیجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، خدیجہ جنت میں بھی تمہاری ایک سوکن ہے، اس کو میرا سلام پیش کر دینا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی، ارے میرے نبی نے تو میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی ہے، میرے نبی نے صرف مجھ ہی سے شادی کی ہے، جنت میں میرے نبی کی کون سی سوکن ہے؟ فرمایا کہ حضرت آسیہ کا نکاح اللہ نے جنت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ تو ماں بہنیں، جب اللہ رب العالمین نے ایمان دیا ہے، ایمان کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھے تو مضبوطی سے پکڑنے پر دنیا کی زندگی میں بھی عزت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی عزت ہے۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بہت سے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی نے دنیا میں آ کر یہی پیغام دیا، او لوگوں اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رات کو دن میں بدلنے والا اللہ ہے، دن کو رات میں بدلنے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، بیماری سے تندرستی دینے والا اللہ، تندرستی سے بیمار کرنے والا اللہ، اور اللہ کی مانو۔ کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔
اور ماں بہنیں ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہیں میں جیسا چاہتی ہوں. عورتیں آپ سنو، آپ کے لیے بیان ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں جیسا چاہتی ہوں میرا اللہ ویسے ہی فیصلے فرماوے، میں جیسا چاہتی ہوں میرے اللہ ویسے ہی فیصلے فرماوے. تو ماں بہنیں حدیث قدسی کا مفہوم ہے. ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین اپنی بندی سے کیا کہتے ہیں؟ او میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں. ماں بہنوں تم کچھ چاہتی ہو، پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے. اللہ فرماتے او میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. اللہ فرماتے تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ. اللہ اپنی بندی سے کہتے ہیں او میری بندی تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے. ماں بہنوں اگر تم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتی ہو، کیا مطلب ہے؟ تم زندگی میں چین سکون چاہتی ہو، اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہو، روزی میں برکت چاہتی ہو، تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا. جب زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزرے گی تو اللہ رب العالمین ہماری ہر چاہت پوری فرمائے گا. تمام کے تمام نبیوں نے یہی پیغام دیا، لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہی پیغام دیا. اگر دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کا راستہ یہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. اور ماں بہنیں یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. اب دنیا کی زندگی کب ختم ہوگی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. موت ہر ایک کی آنی ہے لیکن کب آنی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اسی لیے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. کیا مطلب ہے؟ اپنی منمانی زندگی نہ گزارو. اور یاد رکھو ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے آئے ہیں. اس لیے ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے اور ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا. اور ہم جب دنیا سے جائیں گے تو جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ جب بلائے گا جب ہم جائیں گے. جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا اور جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا تو زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزارے؟ زندگی بھی رب کی مرضی کی گزارے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے، تو پھر زندگی اپنی مرضی کی نہیں ہونی چاہیے. زندگی بھی رب کی مرضی کی ہونی چاہیے. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ماں بہنیں نہیں ہے. میں بہت سی مرتبہ کہتا ہوں ایمان کا میل جانا یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک باقی رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہو، چاہے اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، چاہے اللہ نے مال دیا ہے حج کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے. جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے، وہ ایمان قبر میں جانے تک باقی کیسے رہ جائے. اس لیے حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں تم نیک اعمال میں جلدی کرو. یہ مت سوچو کہ فلانی عمر میں نیک بن جائیں گے، فلانی عمر میں نمازی بن جائیں گے، فلانی عمر میں اللہ کو راضی کر لیں گے. ارے پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے. اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کے آنے سے پہلے جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کر لو. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گناہوں میں ایسی آگے بڑھ جائے گی، اللہ کو ناراض کرنے میں ایسی آگے بڑھ جائے گی. گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی
قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، موبائل کا استعمال غلط ہوتا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے ہم ایمان کی حفاظت کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے دنیا والوں کی نظر میں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے اللہ نے ہمارے ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔ تو بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ فتنے اور فساد کے دور میں ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ قرآن کریم کی ایک دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہماری ایمان کی حفاظت فرما لے گا اور موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک حدیث شریف کی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ تو میرے دل کو دین پر جما دے، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پر جما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے صدقے میں تو ہمیں ایمان ملا ہے اور آپ ایسی دعا فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ پاک دلوں کو جہاں چاہے پلٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں کب دل ہدایت سے پلٹ جائے، اس لیے ہدایت پر باقی رہنا ضروری ہے، ایمان پر باقی رہنا ضروری ہے، ایمان پر باقی رہنا ہے۔ اور موت ایمان والی چاہیے، موت کلمے والی چاہیے، موت عافیت والی چاہیے، تو ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے گی وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے، ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور یہ قیامت کا آنا یہ یقینی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ اب وہ کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہاں بہت سے لوگ دعوے بھی کرتے ہیں فلاں سال میں قیامت آئے گی، فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ ارے دنیا کب ختم ہوگی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا کوئی مرد موجود ہے یا ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی کوئی عورت موجود ہے، اس وقت تک اللہ پاک دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے، بلکہ دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور جب کوئی بھی اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد نہیں ہوگا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت نہیں ہوگی، تو اللہ پاک دنیا کو ختم فرما دیں گے، قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت انشاءاللہ ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو یہ ایمان والوں کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کو باقی رکھا ہے، ورنہ جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایمان والے جب تک ہیں تب تک اللہ کی زمین پر، ایمان والے جب تک ہیں تب تک اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، مرنا تو ہر کسی کو ہے، موت کسی کی ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی، بلکہ ہر ایک کی آئے گی، اور کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی بات اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والے مردوں، او ایمان والی عورتوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی منمانی زندگی نہ گزارو بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا سفر کا سامان تیار کر رکھا ہے، اس نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ ماں بہنیں
جب ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو پوری پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ سفر میں کسی قسم کی پریشانی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی تکلیف کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی پرابلم کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آخرت کا سفر جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہونے والی ہے، اللہ پاک فرماتے کہ اس سفر کے لیے تم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آخرت کے سفر کا سامان تو یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی منمانی زندگی نہ گزارو بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے۔ ماں بہنیں، آج کے مبارک جمعہ کے دن میں آج 3 کاموں کی نیت کر لو۔ دیکھو بارش کا موسم بھی ہے، پتہ نہیں لائٹ کب چلی جاوے۔ جتنی باتیں سنی گئی ہیں اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرماوے، اللہ سب کے سننے کو قبول فرماوے۔ لیکن 3 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ اگر یہ 3 کام تم نے اپنی زندگی میں کر لیے ماں بہنیں، دنیا والے تمہیں اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے تمہاری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندی تو نے میری زمین پر رہ کر 3 کام کیے ہیں، میری عزت کی قسم میرے نزدیک تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ نماز ماں بہنیں جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ پاک روزی کی تنگی میں مبتلا نہیں کرتے بلکہ اللہ پاک روزی کی تنگی کو دور فرما کر حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، او میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہنا۔ ماں بہنیں، صرف ہم نے جمعہ کے دن نہیں کھایا ہے، جمعہ کے دن ہم نے پانی نہیں پیا ہے، جمعہ کے دن ہم نے چائے نہیں پی ہے، ارے اللہ کی ہواؤں سے ہم نے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ ہمارا کھانا روزانہ تھا، ہمارا پانی پینا روزانہ تھا، ہمارا چائے پینا روزانہ تھا، ہمارا اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھانا روزانہ تھا۔ ہم اللہ کی رات سے آرام سے نیند میں سوتے تھے، ہماری نیند روزانہ کی ہیں، ہمارے کام کاج روزانہ کے ہیں، تو پھر نماز کیوں جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے؟ ارے نماز بھی روزانہ پڑھو۔ اور یاد رکھو ماں بہنوں، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ پاک نے دن رات کے 24 گھنٹے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے صرف 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے، او میرے بندو، او میری بندیوں، 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرو گی ماں بہنیں، اللہ پاک تمہاری اولاد کو تمہاری فرما بردار بنا دے گا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بیٹا کنٹرول سے باہر ہو گیا، بیٹی کنٹرول سے باہر ہو گئی، بیٹی کوئی بات مانتی نہیں ہے، بیٹا کوئی بات مانتا نہیں ہے۔ تو سنو ماں بہنوں، تم نمازی بن جاؤ۔ اگر تم نمازی بنو گے، اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کو بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا اور تمہارا فرما بردار بنائے گا۔ اور یاد رکھو، شیطان مردود ہمارا کٹر دشمن ہے، دنیا کی زندگی میں گناہوں کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور ہمیشہ گناہ کی طرف لے جانے کی وہ پوری وسوسوں کے ذریعے کوشش کرتا ہے۔ لیکن شیطان مردود کی آخری وقت میں بھی یہ کوشش ہوگی کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو دنیا سے جانے والے آدمی کے پاس شیطان مردود پہنچ جاتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا سے جانے والا مرد، یہ دنیا سے جانے والی عورت ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ تو شیطان مردود طرح کے حملے کرتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا ایمان ختم ہو جائے، وہ ایمان سے محروم ہو جائے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے مرد ہے تو جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نماز کا اہتمام کیا، عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح نکالنے والے فرشتے، ملک الموت
پہلے خود اس سے کلمہ پڑھائیں گے اور شیطان مردود کو بھی اس سے دور کر دیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ یعنی نمازی امتیوں کو، نمازی مردوں کو، نمازی عورتوں کو موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب ہوگا۔ تو نیت کرو ماں بہنوں، نمازیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے بچے 7 سال کی عمر ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو اور ان کے سونے کی جگہ کو الگ کر دو۔ اب کون سے ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کا کہہ سکتے ہیں؟ جو ماں باپ خود نماز کا اہتمام کرتے ہو۔ لیکن جو ماں پورے دن موبائل دیکھتی ہو، جو ماں پورے دن سیریل کے سامنے بیٹھی ہو، جو ماں پورے دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہو، وہ ماں کیسے اپنی بیٹی کو نماز پڑھنے کو کہہ سکتی ہے؟ وہ ماں کیسے اپنی بیٹی کو نماز کا کہہ سکتی ہے؟ وہ ماں کیسے اپنے بیٹے کو نماز کے لیے بھیج سکتی ہے؟ اس لیے ماں بہنوں یاد رکھو، دیکھو موبائل کا استعمال تم کرتی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال کرنا غلط ہے، ارے موبائل کا استعمال ضرور کرو لیکن اللہ سے ڈر کر کرو، اللہ سے ڈر کر کرو۔ اگر ہم نے موبائل کا غلط استعمال کیا ہے تو غلط استعمال کی نحوستیں ہمارے بچوں پر منتقل ہوتی ہے، ہمارے بچوں میں وہ نحوستیں جاتی ہیں، اور اگر ہم اللہ سے ڈر کر موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے نیکی کے اثرات بھی ہمارے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور بہت سی عورتوں نے تو اپنے بچوں کے لیے یہ سہولت سمجھی ہے کہ ان کو موبائل دے دیا جائے تاکہ ہمیں سکون سے کام کرنے دیوے، تاکہ ہمیں سکون سے سونے دیوے۔ لیکن ماں بہنوں سنو، بہت سی مرتبہ ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، کئی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے پاس لے کر آتی بھی ہیں اور کہتی ہے مولانا دیکھو نا میرے بچے کو کوئی بری نظر لگ گئی ہے، میرے بچے کو کوئی جادو کا اثر معلوم ہوتا ہے، میرے بچے کو کوئی جنات کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں موبائل دیکھتا ہے کہ ہاں موبائل تو پورے دن دیکھتا ہے۔ ارے صبح میں موبائل، اسکول سے آیا موبائل، مدرسے سے آیا موبائل، ٹیوشن سے آیا موبائل، رات کو سونے سے پہلے موبائل، یعنی موبائل ہی موبائل۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات کی پرابلم نہیں ہے، کوئی جادو کی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ موبائل دیکھنے کی نحوستیں ہیں، یہ کسی اور وجہ سے بیماری نہیں لگی ہے، یہ بیماری موبائل کی وجہ سے لگی ہے۔ کئی بچے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کئی بچوں کا مائنڈ فیل ہو گیا، کئی بچے دنیا سے تڑپ تڑپ کر گئے اور کئیوں کی آنکھیں چلی گئی، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا ہے۔ اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اگر تمہارے 7، 8 یا 9، 10 سال کے بچے انگارہ پکڑے انہیں پکڑنے دو لیکن موبائل کے قریب جانے مت دو، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن تم کب موبائل سے اپنے بچوں کو روک سکتی ہو؟ جب خود تم موبائل سے بچتی ہو، جب خود تم موبائل سے دور رہتی ہو۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو، اب میرے ہاتھ میں موبائل ہو اور میری چھوٹی بچی دیکھے کہ باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی مانگنے ہی والی ہیں۔ تو ماں بہنیں اس بات کا خاص طور پر اہتمام رکھو، نمازوں کا اہتمام، گھر میں تھوڑی دیر تعلیم کو زندہ کرو۔ تعلیم کی برکت سے اللہ پاک اولاد میں دین کو اور زیادہ اجاگر فرما دیتے ہیں اور ہماری اولاد اور زیادہ دیندار ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 5، 7 منٹ، 10 منٹ اپنے موبائل کو دور کر دو، موبائل کو بند کرو اور گھر میں سب جمع ہو جاؤ اور تعلیم تھوڑی دیر کرو، جس کی برکت سے تمہارے معصوم بچوں کے دلوں میں اللہ کے قرآن کا پیغام جائے گا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جائے گا، تو وہ تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ تو پہلی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا، نمازوں کا اہتمام کرو۔ دوسری بات ماں بہنیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ دیکھو پردے میں رہنا کوئی مولویوں کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، او میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے بھی یہ کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی یہ کہہ دیجئے، اور آپ مومنات عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ تم پردے میں رہو۔ اس لیے کہ ماں بہنیں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو کھلی نہیں چھوڑ جاتی، تم بہت اللہ کے نزدیک قیمتی ہو، اس لیے تمہیں پردے میں رہنے کو کہا ہے، اور تم پردے میں رہو گی تو تمہاری نیکی کے اثرات تمہاری بیٹی میں منتقل ہوں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر بھی عورت نہ نکلے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، ویسا نہیں، ضرورت پیش آ گئی ہے تو ماں بہنیں آج سے آپ اس دعا پر عمل کریں گے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہو، ایک چھوٹی سی دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس کتنی چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا جب ہم پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں، اللہ پاک ایک فرشتے کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اب تجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرے گھر
گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیرے خود کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور شیطان مردود کو بھی تجھ سے دور کر دیا، شیطان مردود کو بھی تجھ سے ہٹا دیا، اور فرمایا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہو اپنے معصوم بچوں کو بھی یہ دعا سکھلاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ دعا پڑھواؤ، تاکہ کسی کے غلط نظروں کے وہ شکار نہ ہو جاوے، کسی کی بری نظروں کے وہ شکار نہ ہو جاوے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب اسکول بھیجو، مدرسے بھیجو، ٹیوشن بھیجو، فاللہ خیر حافظ، سورہ یوسف میں یہ دعا موجود ہے، فاللہ خیر حافظ، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لو، یا بچے پڑھ سکتے ہیں تو انہیں پڑھوا لو، جس کی برکت سے وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور ماں بہنیں، تیسرا کام میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ہمارے اخلاق کیسے درست ہونے چاہیے کہ ہماری ذات سے کوئی دکھی نہیں ہے، ہماری ذات سے کوئی تکلیف میں نہیں ہے۔ آخری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور دنیا والوں سے کبھی کبھی ہم معافی مانگتے تو تانا بھی دیتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جاتے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں، تم عمرہ میں جاتے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے، او میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے کہوں گا کبھی اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کرو، کبھی کوئی کام ایسا ہماری ذات سے نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو نیچا دیکھنا پڑے، جس کی وجہ سے ہماری ماں شرمندہ محلے میں ہو جائے۔ نہیں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کی دعائیں لے لو، اور اگر موت اچھی چاہتی ہو ماں بہنوں، اللہ سے عافیت والی موت چاہتی ہو، تو حدیث شریف میں لکھا ہے میرے وہ امتی جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اللہ پاک مرنے کے وقت کو ان پر آسان فرما دیں گے۔ اور نمبر 2، کسی پر ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا۔ ظالموں کو اللہ پاک ڈھیل دنیا میں ضرور دیتے ہیں، لیکن جب ظالموں کو اللہ پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے کوئی دنیا کا تعویذ والا باپو نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہماری ذات سے کوئی دکھی نہ ہو۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے مبارک دن میں زیادہ سے زیادہ ہمیں درود شریف پڑھنے کو کہا ہے۔ درود شریف کے ویسے تو بڑے زبردست فضائل ہیں، ان پر مجھے باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھنی ہے، بے شمار فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے، بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے تو روزانہ 3000 مرتبہ پڑھو، اتنا نہیں تو کم سے کم 313 مرتبہ، 313 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھ لو، جس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے گا، اللہ پاک ہمیں ہدایت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ درود شریف کا سب سے بڑا فائدہ، اللہ پاک اسے ایمان کی دولت اس سے نہیں چھینے گا، بلکہ اللہ پاک اسے ایمان پر باقی رکھے گا، اور اللہ پاک اسے ایمان پر موت نصیب فرمائے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ماں بہنیں اب مختصر